اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انفال کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 سورہ انفال۔ خمس کا حکم۔ زکوٰۃ کی طرح خمس جو کہ ایک مالی فریضہ ہے، اس کے مصارف بیان ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی سادات، یتیم، مسکین، مسافر اور مجاہدین ہیں۔ آیت 41۔ غزوہ بدر۔ کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا تاکہ مسلمانوں کی ہمت کم نہ ہو اور کفار کی آمادگی زیادہ نہ ہو۔ آیت 44۔ دشمن سے مقابلے کے لیے ہدایات۔ دشمن سے مقابلے کے لیے 6 ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1 میدان جنگ میں ثابت قدم رہو۔ نمبر 2 کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 4 آپس میں نزاع اور اختلاف سے بچو۔ نمبر 5 صبر سے کام لو۔ نمبر 6 ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے جنگ کے لیے خود نمائی، غرور اور ہوا پرستی کے لیے نکلے۔ آیات 45 تا 47۔ فرشتوں کا مدد کے لیے نازل ہونا۔ جنگ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ آیت 48۔ اللہ جو نعمت کسی قوم کو عنایت فرماتا ہے اس وقت تک اسے نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہیں بدلتے۔ آیت 53۔ درج ذیل آیات کی تفسیر میں حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و نصرت کا ذریعہ۔ حضرت علی علیہ السلام۔ آیت 62۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کا ذکر۔ حضرت علی علیہ السلام۔ آیت 64۔ خونی رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت 75۔ نمبر 2 سورہ توبہ۔ مشرکین سے اعلان برات۔ مشرکین مکہ کی عہد شکنی کی وجہ سے معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان۔ یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد کے بجائے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے کروایا۔ مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا۔ مشرکین کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی، البتہ سوائے حرام مہینوں کے جو کہ رجب، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ آیات 1 تا 5۔ ائمۃ الکفر۔ جس طرح سے ہدایت کی طرف بلانے والے امام ہیں اسی طرح سے ائمہ کفر بھی ہیں جو بدعہدی اور عیب جوئی کرتے ہیں۔ آیت 12۔ مسجدوں کے متولیوں کی صفات۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ نمبر 2 اور نماز قائم کرتے ہوں۔ نمبر 3 نیز زکوٰۃ ادا کرتے ہوں۔ نمبر 4 اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاتے ہوں۔ نمبر 5 پس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت 18۔ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت۔
حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد کو آباد کرنے سے زیادہ فضیلت جہاد فی سبیل اللہ کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول حضرت علی علیہ السلام کی اس فضیلت کے بیان ہے۔ آیت 19، اللہ کے نزدیک عظیم درجے پر فائز کامیاب لوگ وہ ہیں: نمبر 1، جو لوگ ایمان لائے، نمبر 2، ہجرت کی، نمبر 3، اور اپنے اموال سے، نمبر 4، اور جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا۔ آیت 20۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین پر اپنی تسکین قلبی سکون نازل فرمائی۔ مومنین کا مصداق احادیث نے حضرت علی علیہ السلام و عباس پیغمبر کے چچا کو بیان کیا۔ آیت 26۔ اسلام کی پوری دنیا میں مکمل غلبہ پانے کی نوید جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے میں متحقق ہوگی۔ آیت 33۔ مصارف زکوٰۃ کا بیان۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ آیت 60۔ نمبر 1، فقراء، صدقات و زکوٰۃ فقیروں کے لیے، انما الصدقات للفقراء۔ نمبر 2، مساکین والمساکین۔ نمبر 3، عاملین، زکوٰۃ جمع کرنے والے، والعاملین علیہا۔ یہ جماعت اس عملہ اور کارکنان کی ہے جو زکوٰۃ جمع کرتے اور اسلامی بیت المال کا انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ در حقیقت ان کی مزدوری ہے۔ نمبر 4، مؤلفۃ القلوبہم، یعنی وہ لوگ جن میں اسلام کی ترقی کے لیے کوئی مضبوط روحانی جذبہ نہیں ہے، ان کی مالی تشویق کے ذریعے ان کی تالیف قلب اسلام کی طرف راغب کرنا ہو سکتی ہے اور اس کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے وفی الرقاب۔ نمبر 6، ایسے قرض داروں کی قرض کی ادائیگی جو کسی جرم و خطا کے بغیر قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نمبر 7، خدا کے راستے میں وفی سبیل اللہ ہے۔ نمبر 8، وہ جو سفر میں محتاج ہو جائیں۔ والغارمین۔ منافق مرد اور عورتوں کے اوصاف۔ نمبر 1، برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں۔ نمبر 2، نیکی سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 3، انفاق نہیں کرتے۔ نمبر 4، خدا کو فراموش کرتے ہیں۔ آیت 67۔ جہنم منافق مردوں، عورتوں اور کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 68۔ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے اوصاف۔ نمبر 1، ایک دوسرے کے ولی دوست ہیں۔ نمبر 2، نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں۔ نمبر 3، برائی سے روکتے ہیں۔ نمبر 4، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ آیت 71۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر۔ نمبر 1، ایسی جنت کا وعدہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ نمبر 2، جنت عدن، دائمی جنت جس میں پاکیزہ قیام گاہیں ہیں۔ نمبر 3، رضوان اللہ، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ آیت نمبر 72۔ منافقین کی مذمت۔ غزوہ تبوک میں سچے مسلمانوں اور منافقین کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ رومیوں اور اس وقت کے سپر پاور تھے سے مقابلہ بہت سخت تھا کیونکہ شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے۔ مسلمان سوائے چند کے سب جنگ کرنے چلے گئے جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے جس کی وجہ سے منافقین کی سخت مذمت کی گئی، یہاں تک کہ فرما دیا گیا ہے پیغمبر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے گا اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ التماس دعا۔ اسلام شناسی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔